سن کر ان کو دعائیں دو اور ان سے محبت اور سلوک کرو تاکہ وہ تمہارے زیادہ نزدیک ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا کہ جب کفار ان کو گالیاں نکالتے تھے اور طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے تو وہ اس کے عوض ان سے نیکی اور ہمدردی کا سلوک کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے بہت سے کفار ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے، بس تمہیں بھی ان کے نقش قدموں پر چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یہ الفاظ جو میں نے بیان کیے ہیں یہ مفہوم یہی ہے، یہ صحیح ہے، اصل الفاظ نہیں ہے حضرت مسیح السلام کے، اس کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے انہوں نے اپنے الفاظ میں۔ پھر حضرت منشی عبداللہ صاحب احمدی محلہ اسلام آباد شہر سیالکوٹ، جن کی بیعت 4 نومبر 1902 کی ہے، انہوں نے بیعت کی تھی جب حضرت مسیح علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لائے تھے، 13 سال کی عمر تھی، اور ایک خواب کے ذریعے انہوں نے بیعت کی۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام سیالکوٹ میں اپنا دعویٰ کرنے کے بعد 4 نومبر 1902 کو واپس قادیان تشریف لے گئے تو حضور نے ان لوگوں کے نام طلب فرمائے جنہوں نے سیالکوٹ کے احمدیوں کو تکالیف دی تھیں۔ جب نام تحریر کیے گئے تو اس کے چند دن بعد سیالکوٹ میں بہت غلیظ طاعون پھوٹ پڑی تو خدا تعالیٰ قادر و قہار نے چن چن کر ان لوگوں کے خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار یا اولی الابصار۔ پھر لکھتے ہیں کہ انہی ایام طاعون کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مخالف تھا، جب اس کو طاعون ہوئی تو اس نے حکیم حسام الدین صاحب کو بلایا۔ آپ نے آ کر اس کو صرف اتنا کہا کہ یہ کالا ناگ ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ۔ جب وہ قریب المرگ ہوا تو بیوی بوجہ محبت اس سے چمٹ گئی اور در حقیقت وہ عورت موت کو مول لے رہی تھی۔ اسی طرح اس کی بچی نے کیا اور اس طرح سے اس کے خاندان کے 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور کیا کبھی آپ کو بھی ریا پیدا ہوا ہے؟ دکھاوا ریا پیدا ہوا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ اگر ایک آدمی جنگل میں مویشیوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے دل میں کبھی ریا پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا تو یہ حال ہے، نے فرمایا۔ حضرت محمد یحییٰ صاحب ولد محمد انوار حسین صاحب ضلع ہردوئی ساکن شاہ آباد ضلع ہردوئی، ان کی پیدائش 1894 کی ہے۔ 1904 میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کی۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مرحوم مولوی انور حسین خان صاحب سکنہ شاہ آباد ضلع ہردوئی یو پی نے 1889 میں لدھیانے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی، اور اس سے کچھ عرصہ قبل سے ان کی خط و کتابت تھی اور وہ بیعت کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے بیعت لینے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو قادیان آنے سے روکا ہوا تھا۔ جب حضور لدھیانہ اس غرض سے تشریف لے چلے تو والد صاحب کو اطلاع کر دی اور والد صاحب مرحوم اس کی تعمیل میں لدھیانہ آ کر فیض یاب ہوئے۔ والد صاحب دیوبند کے دستار بند مولوی تھے، باقاعدہ سرٹیفائیڈ مولوی تھے دیوبند کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی کا یہ واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ میں پہلی مرتبہ قادیان دارالعلومان 1892 میں آیا تھا اور اس وقت مہمان گول کمرے میں ٹھہرا کرتے تھے، میں بھی وہیں ٹھہرا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر اندر تشریف لے جاتے اور کبھی چٹنی کبھی اچار لے کر آتے کہ آپ کو مرغوب ہوگا۔ غرضے کے کھانا خود بہت کم کھاتے اور مہمانوں کی خاطر زیادہ کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کی کثرت دیکھ کر ایک مرتبہ والد صاحب مرحوم فرمانے لگے کہ پہلی مرتبہ جب بات کی بات ہے جب آئے قادیان ان کے والد اور دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے مسجد اقصیٰ نمازیوں سے،
تو کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میں قادیان آیا تھا تو جمعہ کے دن نماز کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لے چلے. راستے میں مولوی شادی کشمیری ملا، اس کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے لیا، اور میاں جان محمد صاحب کو ساتھ لے لیا. آگے چل کر کسی بچے کی میت مل گئی تو آپ نے جان محمد کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے فرمایا اور خود ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی. جب مسجد اقصی پہنچے اور نماز جمعہ پڑھی تو اس وقت کل 6 نفوس تھے. اور اب لکھتے ہیں کہ اب باوجود مسجد اتنی وسیع ہو جانے کے ارد گرد کی چھتیں بھری ہوتی ہیں، میرے لیے یہ بھی معجزہ ہے. بس تو ایک واقعہ لکھتے ہیں بچوں پہ شفقت کا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کی ضرورت پیش آئی تو ہم چھوٹے بچے بورڈنگ تعلیم اسلام کے جو ان دنوں مدرسہ احمدیہ میں ہوا کرتے تھے کام کرنے کی خاطر شوق سے آ جاتے. مجھے یاد ہے کہ اکثر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم بچوں کے متعلق دریافت فرماتے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. خاکسار کے متعلق ایک مرتبہ دریافت فرمایا تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انوار حسین صاحب آموں والے کے لڑکے ہیں. فرمانے لگے اسے کوئی بیٹھ جائے، کام نہ کرے، ایک چھوٹا ہے. مجھے بٹھا دیا اور دوسرے لڑکے کام کرتے رہے. ایک مرتبہ سخت سردی پڑی جسے ڈھاب کا پانی بھی جمنے لگا، جو وہاں ڈھاب ہے اس کو پانی جم گیا. ان ایام میں کیونکہ کہتے ہیں کہ میں گرم علاقے کا رہنے والا ہونے کی وجہ سے بہت سردی محسوس کرتا تھا، وہاں کے رہنے والے بھی محسوس کرتے تھے، اور جو گرم علاقے سے آئے ہوں تو وہ بہت زیادہ لگتی ہے. اور بورڈنگ میں قریباً سب لڑکوں سے عمر میں بھی بہت چھوٹا تھا تو فجر کی نماز کے لیے جانے میں سردی محسوس کرتا تھا. ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب BA سابق مہر سنگھ صاحب نے حضور سے ذکر کیا ہوگا تو آ کر مجھے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو سردی میں بہت تکلیف ہوتی ہے، نماز فجر کے لیے مسجد نہ لے جایا کرو. اس دن سے مجھے فجر کی نماز تمام سردی بورڈنگ میں ادا کرنے کا حکم مل گیا. کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کے ہمراہ نہر تک گئے، رمضان کا مہینہ تھا، پیاس لگی ہوئی تھی. حضور کو معلوم ہو گیا کہ بعض چھوٹے بچوں کا روزہ ہے تو حضور نے فرمایا ان کا روزہ توڑوا دو، بچوں کا روزہ نہیں ہوتا. اس حکم پر ہم نے نہر سے خوب پانی پی کر پیاس بجھائی اور حضور سے رخصت ہو کر قادیان واپس چلے آئے. مہمانوں کے جذبات کا احساس. باہر سے اکثر احباب تشریف لاتے تھے اور خوردہ کے خواہش مند جو حضرت مسلم السلام کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا ہوتا تھا اس کے خواہش مند ہوتے تھے. چونکہ بورڈران میں ایسے میں چھوٹا تھا اور اندر جایا کرتا تھا، احباب کے ذکر کرنے پر خوردہ لانے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا. کھانے کا وقت ہوا تو ام المومنین سے عرض کرنے پر خود وہ مل گیا. کھانے کا وقت نہ ہوا تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ کھانے کا وقت ہوا تو میں جا کے عرض کرتا تھا حضرت اماں جان سے تو وہ دے دیا کرتی تھی، اور کھانے کا وقت نہیں ہوتا تھا تو تب بھی میں جا کے لوگوں کی خواہش کا اظہار کر دیا کرتا تھا. تو ذرائع شفقت روٹی منگوا کر اس میں سے ایک لقمہ حضرت مسیح علیہ السلام لے لیا کرتے تھے اور بقیہ دے دیا کرتے تھے، جو میں خوشی خوشی لا کر ان دوستوں کو دے دیا کرتا تھا جنہوں نے مانگا ہوتا تھا. حضور کی نماز میں رکعت کا اپنا کس طرح دیکھا ہے، انہوں نے لکھتے ہیں کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا تھا. نماز بہت لمبی پڑھائی، حتیٰ کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا. نماز سے کچھ قبل ایک ٹکڑا بادل کا آ گیا اور گرد اڑنے لگی، ہوا بھی چلنے لگی، مٹی اڑنے لگی. اور نماز کے سارے وقت میں یعنی ابتدائی تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک خوب موٹے موٹے بوند قطرے بارش کے پڑتے رہے، اور سلام پھیرنے پر بارش ختم ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد آسمان کھل گیا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی احمدیت کی حقیقی روح ہمیشہ قائم فرماتا چلا جائے، اور ہمارے اندر بھی ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ دے، ہمارے ایمان اور ارکان میں ہمارے اضافہ ہو. ہر آنے والا دن ہمارے اندر بھی اور ہماری نسلوں میں بھی احمدیت کی محبت، حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف ہمیشہ توجہ بڑھتی چلی جائے. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.